میرے ایسے افسانے بھی ہیں. اگر کوئی قدردان ہوتا تو اس شعر پہ رونے لگتا، لیکن افسوس کہ ہمارے دل سخت ہو چکے. یہ حضرت والا نے اس شعر میں اپنی حالات زندگی بالکل اجمالاً اشارتاً فرما دیے. صفحہ ہستی پہ میرے ایسے افسانے بھی ہیں، اف تصور سے بھی جن کے منہ کو آ جاتا ہے دل، اف تصور سے بھی جن کے منہ کو آ جاتا ہے دل. صفحہ ہستی پہ میرے ایسے افسانے بھی ہیں، اف تصور سے بھی جن کے منہ کو آ جاتا ہے دل. جب تجلی ان کی ہوتی ہے دل برباد میں، دل برباد یعنی اللہ کے لیے جو اپنے دل کو توڑتا ہے، اللہ کی خاطر، اللہ کی نافرمانی سے بچنے کی خاطر اپنے دل کو برباد کر لیتا ہے. جب تجلی ان کی ہوتی ہے دل برباد میں، آرزوئے ماں سوا سے خود ہی شرماتا ہے دل، آرزوئے ماں سوا سے خود ہی شرماتا ہے دل. سبحان اللہ. اگلا شعر بھی زبردست. آرزوئے دل کو جب زیر و زبر کرتے ہیں وہ، آرزوئے دل کو جب زیر و زبر کرتے ہیں وہ، ملبے دل میں انہی کو مہماں پاتا ہے دل، ملبے دل میں انہی کو مہماں پاتا ہے دل. اور یہ مقطع ہے حضرت والا کا. لاکھ شمعیں جل رہی ہیں ہر طرف اختر مگر، لاکھ شمعیں جل رہی ہیں ہر طرف اختر مگر، وہ نہیں تو روشنی میں تیرگی پاتا ہے دل. تیرگی کے معنی اندھیرا. لاکھ شمعیں جل رہی ہیں ہر طرف اختر مگر، وہ نہیں تو روشنی میں تیرگی پاتا ہے دل. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. صدق اللہ. محبت دونوں عالم میں یہی جا کر پکار آئی، محبت دونوں عالم میں یہی جا کر پکار آئی، جسے خود یار نے چاہا اسی کو یاد یار آئی. روزانہ کی جو مجلس ہوتی ہے یہ اللہ تعالیٰ ہی توفیق دیتے ہیں، ورنہ گھر سے نکلنا
یہاں تک آنا یہ آسان نہیں ہے، اس لیے کہ شیطان سارے وساوس اسی وقت ڈالتا ہے کہ یہ کام بھی کرنے ہیں، گھر کا یہ کام بھی، فلاں چیز لانی ہے، فلاں چیز لانی ہے. لیکن جب اللہ کی محبت پیدا ہو جاتی ہے تو پھر وہ سب کچھ چھوڑ کر کہتا ہے پہلے بیان سننا ہے، دین کی باتیں سننی، یہ کام ثانوی درجے پر ہے، یہ کام ثانوی درجے پر ہے. اس پر جتنا بھی اللہ کا شکر ادا کریں کم ہے، جتنا بھی اللہ کا شکر ادا کریں کم ہے کہ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی توفیق سے ہم لوگ یہاں جمع ہوتے ہیں. ہمارے اوقات قیمتی جو ہیں وہ بنتے ہی یہاں آ کر ہیں. نمازوں کے اوقات وہ قیمتی، دینی بیانات وہ قیمتی، یعنی جو اللہ کے راستے میں جو وقت لگ گیا وہ قیمتی ہو گیا اور ہمیشہ کے لیے محفوظ بھی ہو گیا. یہ آواز جو نکلتی ہے، مقرر جو بیان کرتا ہے، دنیا میں کسی شخص کی آواز، آپ بھی جو گفتگو کرتے ہیں ہم سمجھتے ہیں یہ آواز ختم ہو گئی، نہیں، قیامت تک یہ فضا میں آواز گونجتی رہے گی. اس لیے جو لوگ نعوذ باللہ گانے وغیرہ گاتے ہیں ان کی آواز قیامت تک گونجتی رہے گی، ان کی نحوست کا اثر ان پر، ان کے خاندان پہ پڑتا رہتا ہے. لیکن جب وہ توبہ کر لیتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگ لیتے ہیں، تو وہ ریل، جیسے کوئی آدمی گانا سنتا ہو، گانے کی ریل بعد میں اس کو ٹیپ کر رہا ہے، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. جب اس نے توبہ کر لیا تو اللہ تعالیٰ اس کی ریل کو صاف کر کے اس میں لبیک بھر دیں گے اور جناب سبحان اللہ الحمدللہ. اب جو وہ سنی جائے گی تو اس میں سوائے اللہ کے حمد و ثنا کے اور کچھ نہیں ہے. تو نیک مجلس میں آنے سے ہی فائدہ ہوتا ہے. یاد رکھو، نوٹ کر لو اس کو. 5 میم ایسے ہیں کہ جس کو مل جائیں وہ بہت خوش قسمت ہے. میم سمجھتے ہو نا؟ حروف تہجی میں الف با تا تھا جیم حا خا، اس میں میم بھی آتا ہے یا نہیں؟ 5 میم ایسے ہیں کہ اس کی قدر کر لو. پہلا میم جو سب سے زیادہ قیمتی ہے وہ ماں ہے. جس کی ماں زندہ ہو اس کی خدمت کر لے، پاؤں دبا لے، دعا کرا لے، چونکہ اس کو دعا بیٹے کے حق میں، اولاد کے حق میں رد نہیں ہوتی. اور ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے، ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے. تو پہلا میم کیا ہوا؟ ماں. دوسرا مریض. مریض. اب آپ یہاں آتے ہیں تو نیت کر لیا کریں کہ حضرت تم مریض ہیں، ایک تو خود مستجاب الدعوات ہیں، دوسرے مریض ہیں، تو انشاءاللہ دعا ضرور قبول ہوگی. آپ یہاں بیٹھے ہوئے نیت کر کے آئے ہیں، اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے کام بنا دیں گے، چونکہ کام بنانے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے. جب خواجہ عزیز الحسن مجذوب نور اللہ مرقدہ تھانہ بھون میں گئے، حکیم الامت مصروف تھے، خطوط کے جوابات لکھ رہے تھے. خواجہ صاحب نے باہر سے دیکھا کچھ دیر شیخ کو، پھر اس کے بعد واپس لوٹے. مفتی اعظم پاکستان مفتی محمد شفیع صاحب نور اللہ مرقدہ نے کہا خواجہ صاحب اتنی دور سے آئے ہو، شیخ سے ملاقات تو کر لو. فرمایا نہیں، وقت نہیں، میں سرکاری ملازم ہوں، مجھے وقت پر پہنچنا ہے. لیکن جس کو راضی کرنے کے لیے آیا تھا اس نے آسمان سے دیکھ لیا، اس نے آسمان سے دیکھ لیا، اپنی رضا ضرور نصیب کرے گا. چونکہ ٹرین کا وقت ہو گیا ہے، مجھے واپس جانا ہے. پھر خواجہ صاحب نے فرمایا آنکھوں کی تم نے پی نہیں، آنکھوں سے تم نے پی نہیں. اللہ والوں کی آنکھوں سے پیا جاتا ہے. صحابہ کرام نے نگاہ نبوت سے پیا تھا، صحابہ کرام نے جو کچھ پیا تھا نگاہ نبوت سے. تو پہلا میم ماں اور دوسرا میم مریض. مریض کی عیادت جب کرنے جاتے ہیں 70,000 فرشتے، بتائیے. پھر مریض کی دعا، مریض کے پاس جائیے، آپ اس کے لیے دعا کیجیے، اس سے اپنے لیے دعا کرائیے. چونکہ مریض جو ہے مستجاب الدعوات ہوتا ہے، مرض کی وجہ سے اس کا دل ٹوٹا ہوا ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا فوراً قبول فرما لیتے ہیں. کتنے میم ہو گئے؟ 2 ہو گئے. تیسرا مضطر. مضطر جس میں اضطراری کیفیت طاری ہو، بہت ہی پریشانی کے اندر ہو، مصیبت میں ہو، بس ہر وقت یا اللہ رحم فرما دے، یا اللہ رحم فرما دے. وہ اپنے لیے تو کر رہا ہے لیکن چونکہ مضطر ہے، اضطراری کیفیت اس پر طاری ہے، اضطراری کیفیت طاری ہے.
تو آپ کے لیے بھی دعا کرے گا تو فوراً قبول ہو جائے گی. جب جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ 313 اور اتنا بڑا لشکر کفار کا، تو بارگاہ حق میں جب ہاتھ بلند فرمائے، اتنا ہاتھ بلند کیے کہ بغل کی سفیدی یعنی بغل کا حصہ نظر آنے لگا اور روتے روتے ہچکیاں بن گئیں. تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کہا، یا رسول اللہ بس کر دیجئے، بس کر دیجئے، اب تو اللہ تعالیٰ کو رحم آ گیا، بس مدد آ ہی رہی ہوگی. ابھی انہوں نے کہا اتنی دیر میں فرشتوں کی مدد آ گئی، اتنی دیر میں فوراً فرشتوں کی مدد آ گئی. تو مستر جو پریشان، تیسرے 3 ہو گئے، چوتھا مریض ہو گیا، شاید مریض ہو گیا. ماں مسافر ہو گیا نا، مسافر نہیں ہوا. اچھا ہاں، مسافر کی دعا حدیث میں آتا ہے کہ مسافر کی دعا بہت قبول ہوتی ہے. اس لیے جب کوئی مسافر ہو تو اس سے دعا کرا لیا کرو. مسافر کوئی ملے کہ آپ اس وقت سفر میں ہیں، آپ میرے حق میں دعا کر دیں. ایسے بھی حدیث میں آتا ہے کہ غائب کی دعا غائب کے لیے بہت قبول ہوتی ہے. ان اسرت دعائے اجابتاً، بہت تیز دعا اعتبار قبولیت کے، دعوت غائب لغائبین، غائب کی دعا غائب کے لیے. لیکن اس میں میم نہیں ہے. 3 میم ہو گئے، 4 ہو گئے. ماں، مریض، مستر، مسافر، اور 5واں میم ایک اور ہے، چلو اگلی دفعہ بتا دیں گے انشاءاللہ. ابھی فیروز بھائی کو بھی لکھوا بھی دیا ہے، 5 میم ہے. تو یہ 5 میم بہت قیمتی ہیں. 5 میم جس میں سب سے زیادہ قیمتی جو ہیرا موتی ہے وہ ہے ماں. آپ بس گھر میں گئے 5 منٹ کے لیے اس کا پاؤں پکڑ لیا، دبانا شروع کر دیا. وہ کتنا بھی کہے بیٹا نہیں مجھے ضرورت نہیں، آپ کہیے اماں آپ کو ضرورت نہیں مجھے ضرورت ہے. آپ کو ضرورت نہیں مجھے ضرورت ہے، مجھے جنت میں جانا ہے، آپ کے قدموں کے نیچے جنت ہے، اس لیے مجھے ضرورت ہے، آپ کو ضرورت نہیں ہے. سر پہ تیل کی مالش کر دی، کبھی سر دبا دیا، یعنی کوئی نہ کوئی خدمت کر دیں جس سے وہ اس کا دل خوش ہو جائے اور دل سے دعا نکلے. آج کل تو معاملہ چل رہا ہے ٹینشن کا. ماں اور بیٹے میں یوں رہتی ہے، فون کرتی ہیں بیچاری عورتیں کہ بیٹا اتنا نالائق ہے کہ کبھی قریب نہیں آتا. اگر سمجھائیں تو الٹا ہمیں ڈانٹتا ہے. ماں کی قدر کر لو. یہ 2 نعمت ایسی ہے ماں اور باپ کی کہ جس کا کوئی بدل نہیں ہے، ہر چیز کا بدل ہے. بیوی کا انتقال ہو گیا، آپ دوسری شادی کر لیجئے. بیٹے کا انتقال ہو گیا، اللہ تعالیٰ دوسری اولاد عطا فرما دے گا. بھائی کا انتقال ہو گیا، اللہ تعالیٰ دوسرا بھائی دے گا. سب کا بدل موجود ہے دنیا میں. پیسے ہے، نوٹ چوری ہو گئے، پھر اللہ دے دے گا. لیکن ماں اور باپ یہ 2 نعمت ایسی ہے کہ جس کا کوئی بدل نہیں ہے. کوئی سگا بھائی بھی یہ نہیں چاہتا کہ دوسرا بھائی مجھ سے عزت میں، مال میں، دولت میں مجھ سے آگے نکل جائے. صرف ماں اور باپ ایسے ہیں جو چاہتے ہیں کہ ہمارا بچہ ہم سے دین میں، دنیا میں، دولت میں، ہر چیز میں آگے نکل جائے. وہ اپنے بچے کے لیے بھی دعا کرتے ہیں اور اپنے آئندہ آنے والی نسلوں کے لیے بھی دعا کرتے ہیں. ماں باپ چاہے بوڑھے ہو گئے ہو، سانس کی تکلیف ہے، لیٹے ہوئے، لیکن ایک صاحبان ہے، چھتری ہے، ایک چھتری ہے، وہ دعا کی چھتری. وہ ہر وقت دعا میں مشغول رہتے ہیں، لیٹے لیٹے دعائی کرتے رہتے ہیں. جب یہ دونوں سائے اٹھ جاتے ہیں تو آدمی فوراً جھٹکا لگتا ہے اور 10 سال عمر بڑھ جاتی ہے، بوڑھا ہو جاتا ہے. اس کو پھر اب میری عمر بھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 63 سال تھی، میری 64 پوری ہونے والی ہے. لیکن حضرت والد صاحب اللہ تعالیٰ صحت و عافیت کے ساتھ 120 سال عمر عطا فرمائے. تو والد کا سایہ موجود ہے تو میں اپنے آپ کو بچہ ہی سمجھتا ہوں. اگرچہ ماشاءاللہ 20-25 پوتے پوتی نواسی ہیں، لیکن اپنے کو بچہ ہی سمجھتا ہوں چونکہ میرا ابا ماشاءاللہ زندہ ہے. جب ابا موجود ہے تو پھر بچہ پریشان نہیں ہوتا. ایسے ہی جس کا تعلق ربا سے ہو جاتا ہے تو وہ بھی پریشان نہیں ہوتا.
کہتا ہے کہ جب میرا ربا موجود ہے، ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہنے والا ہے، تو پھر وہ پریشان نہیں ہوتا. کہتا ہے کوئی مشکل آئے گی، ہاتھ اٹھاؤں گا، مانگوں گا، اور ربا فوراً میرا کام پورا کر دے گا. جیسے بچہ پریشان ہوتا ہے تو ابا ابا پکارتا ہے، ابا اس کا کام کر دیتا ہے. 3 دفعہ معافی مانگتا ہے، باپ کتنا بھی سنگ دل ہوتا ہے فوراً معاف کر دیتا ہے، لیکن اخلاص سے معافی مانگے. ایسے ہے. ہمارے شیخ حضرت مولانا شاہ برا الحق صاحب نور اللہ مرقدہ سے کسی نے کہا کہ حضرت کیا بات ہے کہ فلسطین فتح نہیں ہو رہا ہے، ساری دنیا کے مسلمان رو رو کے دعائیں مانگ رہے ہیں اور اتنی کیفیت. حضرت نے فرمایا کہ دیکھو، کوئی بیٹا نالائق نکل جائے، وہ باپ سے خود معافی نہیں مانگتا، ساری دنیا کہتی ہے باپ سے کہ اس کو معاف کر دو، معاف کر دو. وہ کہتے تم لوگ کہتے ہو معاف کر دو، وہ کبھی پھوٹی زبان سے نہیں کہتا کہ مجھے معاف کر دو. ایک دفعہ بھی اگر کہہ دے تو میں معاف کر دوں. سب اس کو سمجھاتے ہیں بھائی بیٹا ایک دفعہ معافی مانگ لو. کہ اچھا. اب اس کے ہاتھ میں سگار ہے، سگریٹ بھی نہیں، سگار لمبا سا، وہ کالے رنگ کا. اب وہ اس نے لمبا سا کش لیا اور اپنے باپ کے منہ پہ، ڈیڈی معاف کرتے ہو یا نہیں؟ اب بتائیے کہ اب جناب جو غصہ تھا وہ مزید ڈبل ہو گیا، ایک تھپڑ رکھ کے دیا. اب کم وقت ایک تو بدماشی کرتا ہے، مجھے ناراض کرتا ہے، پھر اوپر سے معافی مانگنے کا یہ طریقہ ہے تجھے. تو فرمایا کہ حالت یہی ہے ان کی کہ نہ ان بیچاروں کو نماز کا پتہ، نہ روزے کا پتہ، یعنی صرف جمعے کی نماز پڑھتے ہیں، باقی دنوں کی نماز بھی معاف ہے، اور وہ بھی پتھر ہاتھ میں رکھ کے نماز سجدے میں کہ اگر ادھر سے آ جائے دشمن تو پتھراؤ بھی فوراً کرنا ہے تو اس میں تاخیر نہ ہو. تو جب اللہ سے تعلق اتنا کمزور ہے تو پھر وہ معافی کیسے ہوگی؟ معافی کیسے ہوگی؟ اب دیکھیں کہ برما میں ظلم ہوا، لوگ روئے، دعا مانگی، اللہ نے فضل فرما دیا، اللہ نے فضل فرما دیا، کرم کا معاملہ فرما دیا. تو جب باپ سے بیٹے کا تعلق صحیح ہو جائے تو جیسے ہی بیٹا کہتا ہے کہ ابا مجھے معاف کر دیے، ابا میں آپ کا بیٹا ہوں، آپ کی اولاد ہوں، آئندہ انشاءاللہ ایسی حرکت نہیں کروں گا، باپ اسی وقت کہتا ہے اچھا بیٹا بس اب آئندہ مت کہنا، بس میں نے معاف کر دیا. ایسی بندے کا اور رب کا تعلق اگر اسی طرح مضبوط ہو جائے، وہ بھی یہی کہتا ہے کہ اے رب کریم، میں آپ کا بندہ ہوں، آپ میرے خالق ہیں، میں مخلوق ہوں، آپ نے مجھے پیدا کیا ہے، مجھے معاف فرما دیجیے، میرے اعمال کی طرف نہ دیکھیے، اپنے کرم کی طرف دیکھتے ہوئے میرے گناہوں کو معاف کر دیجیے، میری بگڑی بنا دیجیے. تو اللہ تعالیٰ تو اتنے کریم ہے کہ جب باپ معاف کر دیتا ہے، جبکہ 1% محبت دنیا میں نازل ہوئی اور 1% دنیا کے تمام جانوروں میں، انسانوں میں، پرندوں میں، چرندوں میں، درندوں میں، سب میں تقسیم ہوئی ہے. تو بتائیے کہ 000 ہزار زیرو لگ کے کہیں ایک آئے گا، اور 99% تو محبت اللہ نے اپنے پاس رکھی ہے. اور عرش اعظم پر اللہ نے کیا لکھوا رکھا ہے؟ سبقت رحمتی اعلی غضبی، سبقت رحمتی اعلی غضبی، میری رحمت اور میرے غصے میں دوڑ ہوئی تو میری رحمت آگے نکل گئی. اللہ اکبر. میری رحمت اور میرے غضب میں دوڑ ہوئی تو میری رحمت آگے نکل گئی. حکیم علومت حضرت تھانوی نور اللہ مرقدہ فرماتے ہیں ایسے ایسے لوگ جن کو لوگ جہنمی سمجھتے ہوں گے وہ بھی جنت میں ٹہلتے ہوئے نظر آئیں گے. کوئی نہ کوئی ان کا عمل ایسا پسند آ جائے گا جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ، چونکہ اللہ تعالیٰ قانون کے محتاج تو نہیں ہے، جج تو فیصلہ لکھتا ہے قانون کی کتاب دیکھ کر، لیکن اللہ تعالیٰ تو حاکم ہے، محکوم نہیں ہے. اللہ تعالیٰ تو اپنے فیصلے کن فیکون، جاؤ سب معاف کر دیا. بخاری شریف کی روایت ہے، جب ایک طوائف بدکار عورت، بتائیے طوائف نام سنتے ہی کتنی گھن آتی ہے آدمی کو، ہے وہ کتے کا بچہ، پلا جسے کہتے ہیں، چھوٹا بچہ پیاس سے تڑپ رہا ہے، اس نے اپنا دوپٹہ اتارا، موزہ اتارا، اس میں باندھا اور کنویں کے اندر جھک کر بالکل لٹک کے اس کو گیلا کیا اور اس کے منہ میں پانی ڈالا، جو اس کی جان بچ گئی. اسی ادا پر اللہ نے مغفرت کر دی کہ تو نے میری ایک ادنا مخلوق پر یہ معاملہ کیا، جا میں تجھے معاف کر دیتا ہوں. تو جب اللہ تعالیٰ ایک ایسی جو کہ 24 گھنٹے گناہ میں مبتلا ہو، اس کو بھی اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتے ہیں. تو انسان جب اپنے گناہوں کو معافی مانگے گا، اللہ تعالیٰ سے اہل اللہ کی صحبت اختیار کرے گا، نیک مجالس میں آنا جانا رکھے گا،
اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ کیا معاملہ کریں؟ کیونکہ اللہ نے اشرف المخلوقات کو پیدا ہی جنت کے لیے کیا ہے، پیدا ہی جنت کے لیے کیا ہے، لیکن ہم خود گناہ کر کے جہنم میں جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں نہیں بھیجنا چاہتے، ہم خود گناہ کر کے اللہ تعالیٰ نے دونوں چیزیں رکھ دی ہیں، یعنی کرنے اور نہ کرنے کی. مسئلہ تقدیر جو ہے نا، بعض لوگ بیوقوف کہتے ہیں اللہ نے ہماری تقدیر میں ایسا لکھ دیا. نہیں، مسئلہ تقدیر کو لوگوں نے سمجھے ہی نہیں. تقدیر جو ہے علم الہی کا نام ہے، نہ کہ امر الہی کا نام ہے. جیسے اخبار میں آتا ہے کہ آج صدر مملکت کراچی آئیں گے، تو اخبار والا کیا اپنی لکھنے کی وجہ سے صدر آتا ہے؟ نہیں، انفارمیشن ڈپارٹمنٹ اس کو اطلاع کرتا ہے کہ یہ خبر لگا دو، وہ خبر لگاتا ہے، صدر کو تو خود آنا ہوتا ہے. ایسی اللہ تعالیٰ کو مستقبل کا علم ہے کہ یہ نالائق یہ حرکتیں کرے گا، یہ حرکتیں کرے گا، ورنہ اللہ تعالیٰ زنا کا حکم دیں گے، نعوذ باللہ. اللہ تعالیٰ ماچس دے دیے، جیب میں رکھو، اس کو رگڑتے کیوں ہو بھائی؟ رگڑنا تو اپنے اختیار میں ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ کتنی اللہ نے قدرت ہمیں عطا کی ہے. آپ نے فرمایا ایک پاؤں اٹھاؤ، اس نے اٹھا دیا. کہا چلو دوسری ٹانگ بھی اٹھاؤ. کہا واہ حضرت، میں ایک ہی مشکل سے اٹھائی ہوئی، دوسری اٹھاؤں گا تو گر پڑوں گا. کہا اتنی قدرت آپ کو دی ہے، اتنی قدرت آپ کو دی ہے اللہ تعالیٰ نے. تو لوگ کتنے ایسے ہیں جو نماز ہی نہیں پڑھتے، کہتے ہیں ہمارے مقدر میں ہوگا تو اللہ تعالیٰ توفیق دے دیں گے. اسے یہ کہنا چاہیے مقدر میں کھانا ہوگا تو کھا لینا، کیوں کھانا کھاتے ہو؟ مرغی انڈا بہترین کھانے کے وقت میں کہتے ہیں نہیں. جس کو بھی کہو بھائی نماز، فجر کی نماز اہتمام کرو، بہت سخت وعید ہے اس کے بارے میں. کہتے ہیں اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے. مولانا اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے. اب صبح صبح اٹھ کر جناب، سردیوں میں راتیں لمبی ہوتی ہیں، صبح اٹھ کر دفتر بھاگے جا رہے ہیں. اسے کہتے ہیں اللہ تعالیٰ رزاق بھی تو ہے، اللہ تعالیٰ رزق اللہ دیتا ہے. کہتا ہے نہیں بھائی، دفتر والے نکال دیتے ہیں، جہاں تک لیٹ ہوئے مسئلہ بن جائے گا، میری نوکری خطرے میں پڑ جائے گی. نے کہا وہاں تو تم کہہ رہے تھے اللہ غفور الرحیم ہے، یہاں اللہ کے رزاق جو ہے، ہم عبد الرزاق ہیں، اللہ تعالیٰ رزاق ہے، اس پر یقین نہیں آتا. تو جہاں مطلب ہوتا وہاں عقل آ جاتی ہے، اور جہاں مطلب نہیں آتا شیطان دھوکے میں ڈالتا ہے، سستی. اللہ تعالیٰ غفار ہے، اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے. بھائی اللہ تعالیٰ غفار بھی ہیں، ستار العیوب بھی ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ قہار بھی ہیں. جب دیکھتے ہیں کہ بندہ حد سے تجاوز کر رہا ہے اور بار بار گناہ کر رہا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو رسوا کرتے ہیں. ایک چور پکڑا گیا، اس امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حکم دیا ہاتھ کاٹنے کا. اس نے کہا کہ یا امیر المومنین معاف کر دیے، پہلی مرتبہ کیا. کہا نہیں، یہ پہلی مرتبہ نہیں ہے، 3 دفعہ تو اللہ تعالیٰ بھی ستاری فرماتے ہیں، 3 دفعہ تو اللہ تعالیٰ بھی ستاری فرماتے ہیں. آج ہم لوگ بتائیے کہ کتنی بدنگاہی کرتے ہیں. ایک ہی گھنٹے میں جناب کہتے ہیں پہلی نظر معاف ہے، اور پہلی نظر میں چینک کی چینک پی لیتے ہیں، پورا اس کے جناب ناک ہونٹ سب پورا اس کا نقشہ جو ہے ذہن میں بٹھا لیتے ہیں، پھر مزے لیتے رہتے ہیں. ایک گناہ زنا آنکھ نے کیا اور ایک جناب دل کر رہا ہے. بھائی پہلی نظر وہ معاف ہے کہ پڑھتے ہی فوراً نگاہ نیچی کر لی، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، اے رب کریم معاف فرما دے، اور اس کا دماغ سے خیال نکل گیا. یہ ہے نظر معاف. یہ نہیں کہ اس کو دیکھ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں توبہ 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 توبہ، یا اللہ کیا بے حیائی. اب وہ لاہور بھی پڑھ رہا ہے اور شیطان اس کے لاہور پہ لاہور پڑھ رہا ہے کہ بیوقوف کمبخت دیکھ بھی رہا ہے اور پھر لاہور بھی پڑھ رہا ہے، دیکھ بھی رہا ہے اور لاہور بھی پڑھ رہا ہے. ہاں، تو اللہ رب العزت ہم سب کو تقوی والی حیات نصیب فرمائے، آنکھ کی حفاظت کی توفیق عطا فرمائے، دماغ کے اندر سوچنے کی صلاحیت اللہ دماغ کے اندر اچھے خیالات پیدا فرمائے، کان کو اللہ تعالیٰ گانے سے بچانے کی توفیق عطا فرمائے، غیبت سننے سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، زبان کو غیبت کرنے سے اللہ تعالیٰ بچائے. سر سے لے کر پاؤں تک یہ اعضاء اللہ تعالیٰ نے بطور امانت دیے ہیں، بطور امانت. اللہ تعالیٰ ہم سب کو خیانت سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. قیامت کے دن یہی اعضاء گواہی بھی دیں گے کہ اللہ اس نے ان اعضاء سے یہ گناہ کیے تھے. تو جب دشمن کو خوش کرنا
مناسب ہے یا غیر مناسب ہے؟ ہر شخص دشمن کے مقابلے میں آ جاتا ہے، یہ میرا دشمن ہے، یہ اعضاء آپ کو ایک دن پھنسائیں گے، اس لیے ان کے مزے کے لیے اپنے آپ کو مصیبت میں مت ڈالو، اپنے آپ کو مصیبت میں مت ڈالو۔ ہاں، اللہ رب العزت محض اپنے فضل و کرم سے ہم سب کو ان تمام گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، خاص صغیرہ ہو یا کبیرہ ہو، دانستہ طور پر ہو یا نادانستہ طور پر، عمدن ہو یا سہون ہو، دن کے اجالے میں ہو یا رات کے اندھیرے میں ہو، اللہ تعالیٰ تمام گناہوں سے محض اپنے فضل و کرم سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ماضی کے گناہوں کو اللہ تعالیٰ معاف فرما دیں، ماضی کے گناہوں کو اللہ تعالیٰ معاف فرما دیں اور ہمارے حال کو درست فرما دیں اور مستقبل کو تابناک بنا دیں، یعنی حال کو درست فرما دیں، یعنی حال میں بھی گناہ سے بچنے کی توفیق عطا فرمائیں اور مستقبل میں بھی آئندہ گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. کرم کا معاملہ فرما دے، رحم کا معاملہ فرما دے یا رب کریم، اپنے کرم کے صدقے طفیل میں حضرت والد صاحب کو شفاء کلی عطا فرما دے۔ اے میرے پیارے ربا، میرے ابا کو شفاء کاملہ عاجلہ مستمر عطا فرما دے۔ میر صاحب کو بھی شفاء کلی عطا فرما دے۔ ہم سب کو صحت جسمانی صحت روحانی دونوں عطا فرما دے یا رب کریم۔ خصوصی رحمتوں کا نزول فرما دے یا رب کریم، خصوصی رحمتوں کا نزول فرما دے۔ ہمارے شہر میں امن پیدا فرما دے، ہمارے اس ملک میں امن پیدا فرما دے یا رب کریم۔ نیک صالح قیادت نصیب فرما دے جو اسلام کے لیے اور ملک کے لیے مفید ہو یا رب کریم یا رب کریم۔ اعمالکم عمالکم، جیسی ہمارے اعمال ہوتے ہیں ویسی ہمارے حکمراں مسلط ہوتے ہیں یا اللہ۔ ہمارے اعمال کو نہ دیکھیے، اپنے کرم کی صدقے طفیل میں ہم سب کو نیک صالح حکمراں نصیب فرما دیے۔ ہمارے اس ملک پاکستان میں اسلام کو غالب فرما دیے یا رب کریم، اسلام کو غالب فرما دیے، کفر کو مغلوب فرما دیے یا رب کریم، کفر کو مغلوب فرما دیے یا رب کریم۔ خصوصی کرم کا رحم کا معاملہ فرما دیے، ہم سب کو تقوی والی حیات نصیب فرما دیے، ولایت کے خط منتہا تک پہنچا دیے یا رب کریم یا رب کریم۔ ہم سب کو اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرما دی، ایک ایک سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دی، ایک ایک سنت پر مر مٹنے کی توفیق عطا فرما دیے یا رب کریم۔ تھوڑے سے وقت میں جو مانگا وہ بھی عطا فرما دیے، وقت کی کمی سے جو نہیں مانگ سکے یا رب کریم، وہ تمام بھلائیاں جو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 23 سالہ دور زندگی میں مانگی، ہم سب کو عطا فرما دیے یا رب کریم۔ وہ تمام برائیاں جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 23 سالہ دور زندگی میں پناہ مانگی، ہم سب کو اس سے حفاظت فرما دیے یا رب کریم۔ کرم کا رحم کا معاملہ فرما دیے یا رب کریم، کرم کا رحم کا معاملہ فرما دیے۔ ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.